مت کہو خدا سے میری مشکلیں بری ہیں، یہ کہہ دو مشکلوں سے میرا خدا بڑا ہے. میں فرسٹ بلائنڈ لڑکی ہوں جو ایم انگلش کر کے ایز این پرسنالٹی گرومر دنیا بھر میں جو ہے ٹریننگ دیتی ہوں. زندگی اتنی خوبصورت ہے اور ہمیں اس کا کس حساب سے شکر ادا کرنا چاہیے. فرسٹ سائڈ ایمبیسڈر ہوں انٹرنیشنل لائنس کلب کے پلیٹ فارم سے، اور ڈسٹرکٹ چیئر پرسن جو 305 اینڈ رن کی. میں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی کام کیے 1 سال نا، مطلب میں نے وہاں پہ ایز این پروگرام آفیسر اور پنجاب اسمبلی میں ایز اے جرنلسٹ میں نے کام کیا. انہوں نے کیا کیا کہ میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ او واو یو آر ویری پریٹی گرل، اور اس طرح سے کر کے نا میں نے تھینک یو کر کے میں نے ہلکا سا ہاتھ پیچھے سے نکالا، اور کرنے کے بعد نا میں نے اپنی وائٹ چین جو ہے نا زور سے اس کے ٹخنوں میں ماری، اینکل میں. تو جب آپ کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو یہ خود بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں یا کسی ڈسیبل، تو ہماری جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید، اور آج میں ملواؤں گی آپ کو رابیل پیرزادہ سے، جو خود تو نہیں دیکھ سکتی اس دنیا کو، لیکن اس دنیا کے بہت سارے مسائل ہیں جن کو حل کر رہی ہیں، انسانیت کا جذبہ رکھتی ہیں، اور اس وجہ سے انہیں صدارتی ایوارڈز تک سے نوازا جا چکا ہے. یہ رابیل پیرزادہ کون ہے اور کیوں اتنی انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم ایوری ون. کیسے ہیں میم؟ بالکل ٹھیک. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ اچھا میم، ذرا مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. سب ان لوگوں کو بتایا کہ شاید آپ خود تو اس دنیا کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتی، لیکن دنیا کے مسائل آپ کو بڑے نظر آ جاتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ when we were sighted، ہم جب سائٹڈ ہوتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم زندگی میں بہت ساری چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے میں خود بھی بائی برتھ بلائنڈ نہیں تھی، ایک حادثے میں میری نگاہ چلی گئی تھی. تو تب مجھے یہ احساس ہوا کہ زندگی میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر آپ کبھی بھی نا کسی کا مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں نا، اس جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں، اور یہ سوچیں کہ یہ سچویشن آپ کے اوپر بھی آ سکتی ہے. پھر آپ کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ایون اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی کسی کو فریکچر ہوا ہے، آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں یا کوئی بلائنڈ ہے، آپ اس کے مسائل سمجھنا چاہتے ہیں، آپ سمپلی آپ اپنی آنکھوں پہ بلائنڈ فورڈ لگائیں، آنکھوں پہ پٹی باندھیں، اور گھر کے تھوڑے بہت کام کر کے دیکھیں. اپنے پاؤں کو باندھ کے جو ہے نا سیڑھیاں اترنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. تو جب آپ اس طرح کے کام کریں گے کہ آپ آنکھوں بند کر کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آپ موبائل یوز کریں، مشکل ہے نا. تو جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فیل کرتے ہیں نا، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے اور ہمیں اس کا کس حساب سے شکر ادا کرنا چاہیے. جب یہ جذبہ آپ کے اندر آتا ہے تو آپ خود ہی لوگوں کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ دیکھ سکتی تھی، لیکن سڈن کچھ واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ شاید اس طریقے سے نہیں دیکھ پاتی، تو تھوڑا سا بتائیں پلیز. بالکل سمپل ایسا ہی ہوا کہ میں اپنی سسٹر کے ساتھ ان کی کالج میں گئی تھی، اور بالکل وہاں پہ کوریڈور سے میں گزر رہی تھی، وائٹ کلر کا پلر تھا، اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی. تو مجھے بس پتہ نہیں چلا، اور میں بہت اسپیڈ سے آ رہی تھی اپنی کولیگ کے ساتھ، اور میں اس میں ہٹ ہوئی بہت زور سے. مجھے بلیڈنگ تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد سے جو یہ ہے کہ مجھے بخار ہو گیا، اور پھر میں نے اس طرح سے کبھی دیکھ نہیں سکی دنیا کو، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکی، لیکن دل کی آنکھوں سے میں اپنی زندگی کو جو ہے پوری طور پہ انجوائے کرتی ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ انجوائے کر رہی ہیں وہ والی زندگی، جب آنکھوں سے دیکھنا اور اب جو ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس وقت یہ تھا کہ اس وقت صرف ہم اپنے لیے سوچتے تھے، اپنے لیے تیار ہوتے تھے، اپنے لیے زندگی گزارتے تھے. آج کچھ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں، اچھا یہ اس کے لیے بھی کر لینا چاہیے، اس کے لیے بھی کر لینا چاہیے. آج سوچ بالکل بدل گئی ہے، آج زندگی کی نا اہمیت سمجھ آ گئی ہے. اس وقت جب آپ سائٹڈ ہوتے ہیں نا، آپ بہت ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، یا بہت ساری چیزوں میں نا آپ سیلفش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کی آئی سے چلی جاتی ہے، کوئی نعمت چلی جاتی ہے، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں بھی تو پہلے ایسے نہیں تھی نا، اور میں اب اس اسٹیج پہ آئی ہوں. تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اب آپ کو دوسروں کے لیے جو ہے نا کچھ کرنا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے. یہ جذبہ اتنا خوبصورت ہے نا کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کو کوئی ڈائمنڈ کا ایوارڈ بھی دے دینا تو اس سے بڑھ کے کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ کو رات کو بہت پرسکون نیند آئے. اور وہ نیند تبھی آتی ہے جب آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور کسی کے لیے جذبہ رکھتے ہیں کچھ کرنے کا.
جس طرح آپ جو ہے وہ بتا بھی رہی ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی, جب چلی جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ تھی وہ. اب آپ دنیا کے لیے بہت سارے کام کر رہی ہیں, بہت سارے ایوارڈ سے نوازا جا چکے ہیں, اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, سکسیس کے بارے میں بتائیں, کیا کرتی ہیں؟ ویل اگر میں سمپل ایز بتاؤں تو اس ٹائم پہ میں پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس میں چیف ایگزیکٹو کوآرڈینیٹر کی پوسٹ پہ ہوں, اور الحمدللہ جب میری آئی سیٹ گئی تھی تو اسی ادارے نے ہی میری جو اسٹڈی میں میری ہیلپ کی تھی, یعنی کہ میں نے 12 سال سے لے کے ایون اپنے ماسٹرز تک کی جتنی بھی تعلیم ہے اسی ادارے سے میں نے دی تھی. سو آئی ہیو ڈن ماسٹرز ان انگلش لٹریچر پلس لنگوسٹکس, اور میں نے ایم فل ان انگلش لنگوسٹکس بھی اسٹارٹ لیا تھا, لیکن میری مصروفیت کی وجہ سے میں اس کو کوئٹ کر دیا, اور اس کے بعد میں نے بیگن ہاؤس میں جو ہے 3 ایئرس میں نے جو ہے سکسیزفل جاب کی, اور میں ان کی 67 ایئرس پہ ریکارڈ توڑتی ہوئی ان کی پہلی بلائنڈ ٹیچر رہی انٹرنیشنل لیول پہ. اور اس کے علاوہ ساتھ کے ساتھ میں ملتان کی بھی فرسٹ بلائنڈ لڑکی ہوں جو ایم انگلش کر کے ایز این پرسنالٹی گرومر دنیا بھر میں جو ہے ٹریننگ دیتی ہوں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی, آن لائن کوکنگ کی, فیشن ڈیزائنر ہوں, اور اس کے علاوہ پینٹنگ کرنا جانتی ہوں, خود میں کراٹے چیمپئن بھی ہوں, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل لائنس کلب ہے جو مطلب آل اوور دا کنٹری, آل اوور دا ورلڈ کام کر رہا ہے, سوشل کلب ہے, تو آلموسٹ 200 سے ابو ملکوں میں یہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو میں اس کی فرسٹ سائٹ ایمبیسڈر ہوں انٹرنیشنل لائنس کلب کے پلیٹ فارم سے, اور ڈسٹرکٹ چیئر پرسن 305 اینڈ بلن کی. تو کام جو آدمی اور شاید وہ اتنے کام نہیں کر سکتا جتنے کام آپ جو ہے وہ کر رہی ہیں. تو کراٹوں کی آپ نے بات کی, تو کبھی کراٹے امپلیمنٹ بھی ہوئے ہیں کسی پہ؟ بہت دفعہ لائک مطلب بڑا انٹرسٹنگ سا ایک واقعہ ہے. مجھے یاد ہے کہ مطلب میں وائٹ کین یوزر ہوں, اور میں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی کام کیے 1 سال نا, مطلب میں نے وہاں پہ ایز این پروگرام آفیسر اور پنجاب اسمبلی میں ایز اے جرنلسٹ میں نے کام کیا ہے. تو ایک دفعہ میں اپنے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے ساتھ جو ہے کہیں پہ کوئی باہر کی ڈیلیگیشن تھی, ان سے ملنے کے لیے میں گئی ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ مطلب میرے جو مطلب میں کچھ بھی ہے نا, چاہے میں دیکھ نہیں سکتی, لیکن میں نے آج تک کبھی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا. مطلب میں اپنا ایک وائٹ واکنگ بینڈ یوز کروں گی, یا اس کے علاوہ میں وائٹ کین یوز کروں گی. تو مطلب مجھے ایک اچھا لگتا ہے کہ میں اپنا باعزت طریقے سے اور باوقار طریقے سے زندگی گزاروں, نہ کہ یہ کہ لوگ مجھے کھینچتے پھرے نا. تو مطلب میں جب وہاں پہ گئی تو جو سامنے والا جو ڈیلیگیشن آئی تھی, شاید انہوں نے کیا کیا کہ میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ او واو یو آر ویری پریٹی گرل, اور اس طرح سے کر کے نا میں نے تھینک یو کر کے میں نے ہلکا سا ہاتھ پیچھے سے نکالا, اور کرنے کے بعد نا میں نے اپنی وائٹ کین جو ہے نا زور سے اس کے ٹخنوں میں ماری, اینکل میں, اور وہ اتنے زور سے اس کو ہٹی ہوئی ایک دم اچھل کے آگے ہو گیا. اب میں مار تو چکی تھی, اب میں کیا کر سکتی تھی. تو میں نے کہا اوہ سوری سر, اصل میں دیکھ نہیں سکتی نا, مجھے پتہ نہیں چلا. تو وہ والا جو ہے نا وہ مجھے انسیڈنٹ آج میں سوچتی ہوں تو مجھے خود کو بھی ہنسی آتی ہے کہ میں نے کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ میں نے خود سیلف ڈیفینس اور ٹیکوانڈو آرٹ ہی سیکھا ہے, اور اس میں مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو فوراً سے مار دھاڑ کی ضرورت پڑے. تو اس میں سیلف ڈیفینس میں بیسکلی سکھایا ہی یہی جاتا ہے کہ آپ انوائرمنٹ کو سمجھتے ہو. اچھا رابعہ, مجھے بتائیں کہ ایوارڈز آپ نے بہت سارے ون کیے, میں کس قسم کے ایوارڈز ون کیے ہیں اور کیوں بھی؟ ویل میں نے بہت سارے ایوارڈس لیے ہیں, لائک اسٹار آف پاکستان کے لیے ہیں, پرائڈ آف پاکستان کے لیے ہیں. مجھے عارف علوی صاحب نے ہیومینیٹیرین ایوارڈ دیے تھا خدمت خلق کے, اور مطلب لائک ہماری آرگنائزیشن جو ہے ویژلی چیلنج پہ سب سے زیادہ کام کر رہی ہے, اور ہماری آرگنائزیشن 1988 سے کام کر رہی ہے, اور اب تک ہم 50,000 سے ابو ویژلی چیلنج کو جو ہیں وہ سروسز دے چکے ہیں, 50,000 سے زائد. اور نہ ہی جیسے ہم مطلب ایجوکیشن دیتے ہیں, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم ان کو کمپیوٹر ٹریننگ دیتے ہیں, ساتھ ساتھ ان کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, پینٹنگ, یہ وال پہ پینٹنگ میرے اپنے ہاتھ کی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم ان کو کاروبار کرنا سکھاتے ہیں, ان کو نوکریاں دلواتے ہیں, اور لائک یہاں تک صرف نہیں بلکہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ان کو ایک انڈیپینڈنٹ لائف اسکل دے سکیں. تو اس چیز سے ملا. ساتھ ہی ساتھ جناب مجھے سراج الحق صاحب نے دیا, انہوں نے بھی پرائڈ آف پاکستان کا مجھے دیا. پھر جاپان سے ڈیلیگیشن آئے تھے, جاپان کے جو آئے ہوئے تھے وزیر اعظم, انہوں نے دیا. پھر اس کے علاوہ جو شفقت محمود ہیں اسپیشل ایجوکیشن کی, انہوں نے دیا. علی محمد صاحب نے دیا, مریم اورنگزیب صاحبہ نے دیا, اور توصیق حیدر کے ساتھ کافی پروگرام ہوئے. لائک اس طرح کے بہت سارے ایسے ایوارڈس ملے جو مجھے اسٹار آف پاکستان اور پرائڈ آف پاکستان پہ ملے ہیں. اور ابھی مجھے یہ چیز بتائیں کہ ایک عام انسان کو جو ہے وہ ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, اور وہ بچہ جو اسپیشل ہے یا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چیز کی اس کے پاس کمی ہے, ہاں, تو ان لوگوں کو کن کن مسائل کا سامنا رہتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی اور اہم چیز, جیسے میں نے اسٹارٹ میں ہی یہ والی بات کی ہے کہ ہماری آنکھوں کی جو مین چیز ہے یہ ہیڈ لائٹس ہے نا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند کر دیں تو کتنے زیادہ چانسز ہیں ایکسیڈنٹ کے؟ بہت زیادہ نا. تو سمپل سی بات ہے کہ جب ایک بچہ جو ہے اس کی نگاہ چلی جاتی ہے, وہ سب سے پہلے چلنا پھرنا بھول جاتا ہے.
وہ کھانا کھانا بھول جاتا ہے, وہ کپڑوں کے رنگ نہیں دیکھ سکتا, وہ ڈپریشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر بجائے ہمارے ہاں معاشرے میں یہ کہتے ہیں ہائے بیچارہ, ہائے بیچاری, ہائے اندھا, تو وہ چیز جو ہے نا وہ ان چیزوں کو مزید اس ٹراما میں لے کے جاتی ہیں. جو اس کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہے, سب سے بڑی بات مجھے 5 منٹ لگے تھے اپنی نگاہ گنوانے میں. تو جب آپ کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو یہ خود بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں یا کسی ڈسیبل, تو ہماری جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. مت کہو خدا سے میری مشکلیں بری ہیں, یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بری ہیں, یہ کہہ دو مشکلوں سے میرا خدا بڑا ہے. رابعہ جاتے جاتے بتا دیں کہ جس آرگنائزیشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ بلائنڈ لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے. یہ پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے فار ویژولی چیلنج پرسن. یہ پیرنٹل آرگنائزیشن کے طور پہ کام کرتی ہے. یہاں پہ آپ کے آس پاس کوئی بھی ایسا بچہ یا ایسا فرد ہے اور وہ کسی بھی عمر میں ہے اور اس کو نظر نہیں آ رہا, تو خدا رہا آپ ان کو ہمارے پاس ضرور بھیجیں. ہمارے ویب سائٹ, ہمارے فیس بک, ہمارے یوٹیوب چینلز کو آپ سرچ کریں اور ان بچوں کو ہمارے ساتھ کنیکٹ کروائیں. تو ہم اس بچے کو, یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم ان کے بچوں کو, جو بھی لوگ ہمارے پاس آئیں گے, ہم ان کو ایک انڈیپینڈنٹ لائف تک لانے کی بھرپور کوشش کریں گے. تو جس طرح سے ہمارا جو پیٹرن ہے کہ کوئی بھی نابینا فرد ہمارے پاس آتا ہے, یا جیسے میں خود بلائنڈ ہوئی تھی تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا میں لکھ نہیں سکتی تھی, میں پڑھ نہیں سکتی تھی. تو اس وقت یہ آڈیو کیسٹس کے تھرو جو ہے انہوں نے مجھے بکس ریکارڈ کر کے دی اور انہیں بکس کے تھرو جو ہے میں نے اپنی اسٹڈی جو ہے وہ کمپلیٹ کی. اور اس کے بعد ہم کمپیوٹر کی کرواتے ہیں جس میں CSS کی تیاری کرواتے ہیں, ہم لوگ LLB کی کرواتے ہیں, PhD کی کرواتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم MA انگلش, لٹریچر, MPhil, یہ تمام سبجیکٹ جو ہے ہم اسٹوڈنٹ کو اسی کے گھر میں فری آف کاسٹ تمام سروسز پہنچاتے ہیں. نہ کہ جس یہ کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جب اپنی اچھی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اس کو ہم لائیولیہڈ یا انٹرنشپ کروانے میں بھرپور اس کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ وہ مین اسٹریم میں اپنے آپ کو منوا سکے. ہمارے بہت سارے ماسٹر شیف بھی ہیں, فیشن ڈیزائنر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ آرٹ اینڈ کرافٹ میں بھی ہیں جو اپنی سروسز منوا رہے ہیں. تو ہمارے جو فیس بک اور یوٹیوب چینل ہیں, دیٹ از پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس اینڈ دا لائنس رابعہ پیرزادہ. آپ کنیکٹ کیجیے اور اپنی اور دوسروں کی زندگی خوبصورت بنائیے, کیونکہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور زندگی گزارنے کے لیے آنکھوں کی نہیں خوبصورت دل کی ضرورت ہے. رابعہ پیرزادہ ہم سب کے لیے موٹیویشن ہے, ان کے لیے بھی جو نہیں دیکھ سکتے اور ان کے لیے بھی جو دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بڑی خبر سے فی الوقت اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.